الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کا بڑا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ اس مالک نے رمضان المبارک کا یہ باعظمت مہینہ عطا فرمایا اور صحت کی حالت میں عطا فرمایا۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو صحت کی حالت میں نہیں ملا۔ رمضان ملا مگر روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں، نماز تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ نے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کو رمضان کا مہینہ دیا، صحت کی حالت میں دیا، مگر انہوں نے رمضان کی کوئی قدر نہیں کی، ایک روزہ نہیں، ایک تراویح کی نماز نہیں۔ ایسے بدنصیب، ایسے شقی القلب لوگ بغیر عذر کے رمضان کی برکتوں سے محروم۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ان جیسا نہیں بنایا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگے، تو نہ چاہنے کے باوجود بیماری لگ جاتی ہے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے اپنے غلاموں کو ایسی دعا سکھائی ہے کہ جس سے اس بیماری سے آپ کے غلام پڑھنے کے بعد بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب کسی شخص کو دیکھو کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے تو فرمایا اس کو دیکھ کے تم پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ کلمات کہو، الحمدللہ الذی عافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عافیت عطا فرمائی، بچا لیا مجھے، مما ابتلاک بہ، اس بیماری سے جس میں تجھے مبتلا کر دیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی نعمتوں کے ذریعے سے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ایک خاص قسم کی برتری عطا فرمائی، ہم تو اس لائق نہیں تھے مگر اللہ نے بغیر حق کے عطا فرمائی۔ جب کوئی مومن اور مومنہ کسی بیماری اور مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، یہ پڑھ لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی اس بیماری سے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ نعمت دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس ہے، نبی کے صدقے میں ہے، مگر ناقدرے ہیں ہم نے یہ دعائیں سیکھی نہیں، ہم نے دعائیں یاد نہیں کی۔
اپنے بچوں کو یاد نہیں کرائیں، اسی کو کہتے ہیں ناقدری، اسی کو کہتے ہیں ناشکری۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ تو جس طرح ہم لوگ مصیبت سمجھتے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہے اور چاہتے ہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگے، تو یہ دعا پڑھ لیتے۔ ایک ہے جسمانی بیماری اور ایک ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے روحانی بیماری۔ ہم اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں۔ شوگر سے زیادہ خطرناک، ایڈس سے زیادہ خطرناک ایسی بیماری کہ جس کے بعد جنت میں جا نہیں سکتا۔ کیا ہے وہ بیماری؟ تکبر کی بیماری۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بیماری ہم لوگ مطمئن ہیں یہ بیماری ہمیں نہیں ہے، ڈرتے بھی نہیں ہمارے اندر یہ بیماری نہ پیدا ہو جائے۔ شوگر سے ڈر رہے ہیں، شوگر کی بیماری سے ڈر رہے ہیں، ہارٹ کی بیماری سے ڈر رہے ہیں، برس کی بیماری سے ڈر رہے ہیں، مگر اتنی خطرناک بیماری جو جنت سے محروم کر دے، اس کا کوئی خطرہ ہی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، اور احساس بھی نہیں کہ اس کو چیک اپ کرائیں کہ یہ تو نہیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اور اگر ہے تو علاج کرائیں۔ اور یہ بیماری عجیب ہے، یہ بیماری بے نمازیوں ہی میں نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تکبر کی بیماری صرف بے نمازی میں نہیں پیدا ہوتی، یہ نمازیوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ روزے داروں میں پیدا ہوتی ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ دین کا کام کرنے والوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ تہجد پڑھنے والوں میں پیدا ہوتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ بے نمازی آدمی کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اچھی نہیں دے، ہم اچھے ہیں، یہ بے نمازی آدمی، ہم اچھے ہیں، یہ بے نمازی ہیں۔ تہجد پڑھنے والا تہجد نہ پڑھنے والے کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتا ہے نا، کہتا ہے یہ بہت اچھا آدمی ہے، اور بتائیے یہ تہجد نہیں پڑھتا اور ہم پڑھتے ہیں، یہ بڑا آدمی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا، نیکی کرنے والا، یہ نیکی نہ کرنے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، میرے اندر کمال ہے، اس کے اندر کمال نہیں۔ اور کسی مومن کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اسی کا نام تکبر ہے۔ تھوڑا سا آپ اور آگے بڑھ کے بیٹھ جاتے، جگہ تو ہے اور زحمت بھی نہیں ہوگی اور پنکھا بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ بیماری کیا ہے؟ نیکی کرنے والوں میں پیدا ہو رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت، اور مرض ہے پتہ ہی نہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ مریض اگر آپ نے آپ کو مریض نہ سمجھے تو پھر کیا ہے؟ موت کے دہانے پہ ہے، مرنا تو سبھی کو ہے، مگر اس کے بارے میں زیادہ چانسز ہیں۔ تو غرضے کی جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے بھی اس دعا کی ضرورت ہے، روحانی بیماری سے بچنے کے لیے بھی اس دعا کی ضرورت ہے۔ کسی مسلمان کو دیکھا وہ ہٹا کٹا نوجوان اور رمضان کا مہینہ اور کھانا کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، گٹکے چبا رہا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے چائے پی رہا ہے۔
سگریٹ اور بیڑی پی رہا ہے، مسلمان ہے۔ یہ بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اس سے نفرت کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے نہ لگ جائے یہ بیماری، میری اولاد کو نہ لگ جائے۔ اس کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیماری کو حقیر سمجھو، بیماری خطرناک ہے، اللہ بچائے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ یہی دعا پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان سے کچھ نہیں ملا اس کو، اس نے کچھ نہیں کمایا غریب نے، اللہ ہمیں ایسا نہ بنائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ بھی دیا، صحت کی حالت میں دیا، اس کے بعد روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس کے بعد نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق دی، اور یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان کے 3 حصے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ پہلا گزر گیا اور دوسرا بھی گزرنے کے قریب ہے بالکل، اور پھر تیسرا بچا۔ کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے یہ عشرہ گزر رہا ہے رمضان کا، ایسے ہی ہماری زندگی بھی بولو گزر رہی۔ بس فرق یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں پتہ ہے 30 دن کا رمضان ہے، 18 تاریخ ہو گئی، 12 دن باقی بچے، 17 تاریخ ہے، 13 دن باقی بچے، یہ پتہ ہے۔ مگر زندگی ہماری کتنی ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مگر جیسے رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، ایسے زندگی بھی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی۔ اللہ تعالی ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے اور ان لمحات کو اللہ تعالیٰ قیمتی بنانے کی، اپنی رضا کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ گزر چکا، بڑا قیمتی عشرہ ہے۔ کل اس کی 17 تاریخ تھی، اور 17 تاریخ رمضان کی بڑی تاریخی تاریخ ہے۔ 17 تاریخ کو کیا ہوا تھا رمضان میں؟ ہے بھائی، کیا ہوا تھا؟ رمضان کی 17 تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 17 تاریخ کا جو دن ہے اس کا ایک الگ سے نام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا الگ سے نام رکھا، نرالا نام۔ وہ 17 رمضان کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ یوم الفرقان، یوم الفرقان۔ یوم مانے دن، فرقان مانے فیصلے کا دن۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ حق اور باطل میں فیصلہ ہو گیا تھا، سب کو نظر آ گیا تھا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حق پرست لوگ ہیں، یہ باطل پرست لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض لوگ ہیں۔ کب ہوا تھا یہ؟ سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو۔ کہاں پہ ہوا تھا یہ واقعہ؟ بلوچ پورے میں۔ کہاں ہوا تھا؟ بدر کے میدان میں، بدر کے میدان میں۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکے والوں نے 13 سال تک خوب ستایا،
دین پر عمل کرنے نہیں دیا، سمیہ رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں چیر دیں، خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ سلایا، بلال کو گھسیٹا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندا لگایا، آپ کی مبارک گردن پر سجدے کے حالت میں اونٹ کی گوجھڑی غلاظت سے بھری ہوئی رکھ دی، سب برداشت کرتے رہے۔ اللہ نے اجازت دے دی، اب مکے سے مدینے چلے جاؤ، ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ مگر یہ دہشت گرد جو تھے یہ سکون سے نہیں رہے۔ مکے سے مدینہ کتنی دور ہے؟ 400 کلومیٹر تقریباً ہوگا، جیسے یہاں سے دلی، اتنی دور۔ اور مدینے سے مقام بدر کیا ہے؟ 2 میل کے فاصلے پر۔ مدینے سے قریب وہ جگہ ہے، اور یہ لوگ اتنی دور سے آئے لڑنے کے لیے مسلمانوں سے۔ اور ہوا کیا تھا؟ مکے والوں نے اپنا تجارتی قافلہ بھیجا تھا، کاروباری قافلہ، سب کے پیسے اس میں لگے تھے۔ وہ مدینے سے قریب سے گزر رہا تھا۔ جس آدمی نے دشمنی کی ہے اس دشمن سے برابر کا بدلہ لینا شریعت میں بولو ناجائز ہے۔ جس نے کسی دشمنی کی ہو، تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہو، اس سے برابر کا بدلہ لینا جائز، زیادتی نہ ہو، برابر کا بدلہ لے سکتے۔ انہوں نے تو مظالم کی انتہا کر دی۔ جب وہ قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ جتنے مظالم کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ آئندہ کے پروگرام ہیں، یہ دولت ہے اس کی بنیاد، معاشی حالت مضبوط ہے ان کی۔ اگر معاشی حالت ان کی خراب ہو جائے اور دولت کے اعتبار سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں تو ان کے جو منصوبے ہیں خطرناک، یہ کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس قافلہ جو آ رہا ہے ان کا، اس قافلے پہ قبضہ کرو۔ صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ اتنے آدمی چلیں اور اتنے آدمی چلیں، ضروری ہے چلنا، کچھ نہیں، ایک قافلہ ہے، اس کا تعاقب کرنا ہے۔ لہذا 313 صحابہ آپ کے ساتھ نکلے۔ ایسا نہیں صحابہ 313 تھے، اس سے زیادہ تھے صحابہ، مگر چونکہ نکلے کاہے کے لیے تھے؟ وہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اس قافلے کو کنٹرول کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اس لیے زیادہ اسلحے اور ہتھیار و تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلے۔ لیکن اس قافلے کے جو سالار تھے ان کا نام تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو بعد میں ایمان لائے۔ ان کو اطلاع مل گئی کہ مسلمان آ رہے، قافلہ ہمارا خطرے میں ہے، لہذا انہوں نے راستہ بدل دیا اور حفاظت کے ساتھ مکے پہنچ گئے۔ مکے پہنچنے سے پہلے انہوں نے مکے میں خبر بھیج دی تمہارا قافلہ خطرے میں ہے۔ تو مکے والے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے غصے میں بھرے ہوئے 1000 کا لشکر تیار کر لیا انہوں نے۔ ابو سفیان جب خطرے سے نکل گئے تو انہوں نے کہا اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سلامتی سے واپس آ گئے۔ مگر وہ تو کھار کھائے ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ ابو جہل نے نادانستہ بادل ناخواستہ لوگوں کو مجبور کیا، اور لوگ 1000 کا لشکر لے کر ہم وہاں جائیں گے، وہاں شرابیں پئیں گے، میلہ لگائیں گے، مسلمانوں کو ذلیل کریں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، اس جذبے کے ساتھ لے کے چل پڑا۔ اب قافلہ تو نکل گیا، حضور کو پتہ چلا لشکر آ رہا ہے، اب کیا کریں اللہ کے نبی؟ آپ نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا، حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، مشورہ امت کے لیے سنت بن جائے۔ آپ نے مشورہ کیا، مشورے میں تمام صحابہ نے تقریریں کی، اے اللہ کے نبی جو آپ کی مرضی ہے بڑھیے، ہم مقابلہ کریں گے۔ مگر مہاجر صحابہ بولے، انصار صحابہ کی طرف خاموشی تھی۔
انصار صحابہ جو تھے وہ خاموش تھے، اور انصار صحابہ نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی مدینے میں حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انداز سے انصار صحابہ کو دیکھا کہ یہ لوگ تو بول ہی نہیں رہے، مگر صحابہ جتنے بھی تھے، چاہے مہاجر ہوں چاہے انصار، وہ سب کے سب بڑے عقل مند لوگ تھے۔ کیا تھے؟ اور عقل مند آدمی کو سمجھانے کے لیے ہندی کی چندی کرنا پڑتی ہے۔ ارے عقل مند آدمی کو سمجھانے کے لیے خوب ڈیٹیل سے بتانا پڑتا ہے نا، ایسا ہے؟ اب بول بھی نہیں رہے، ہاں نہیں کچھ نہیں۔ عقل مند آدمی کو بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے نا، عقل مند آدمی کو کے سامنے ہندی کی چندی نہیں کرنا پڑتی، عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ صحابہ کے لیے اشارہ کافی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو دیکھا ایک خاص انداز سے، اور وہ سمجھ گئے حضور کیا چاہتے ہیں۔ تو انصار صحابہ میں جو سردار تھے ان کا نام تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کی ترجمانی کی۔ کیا کہا؟ صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی تو سعد ابن معاذ اٹھے، دکھائی شان جرأت کی، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، خدا نے ہم غریبوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، تو کیا موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گوا دیں گے، بھلا دیں گے، یہ احسان بار لعنت سر پہ لا دیں گے؟ تعالی اللہ، یہ شیوا نہیں ہے باوقاروں کا، اور پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، یہ سر کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے، اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے۔ حضور نے جو تقریر سنی سعد ابن معاذ کی تو چہرہ چمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا چلو اللہ کے نام پہ۔ اب یہ گئے، کتنے لوگ تھے؟ یہ تعداد ان کی کتنی تھی؟ بدر میں جو صحابہ گئے تھے حضور کے ساتھ اور وہ دشمن کے مقابلے میں، ان کی تعداد کتنی؟ تعداد بہت کم، 313۔ سواریاں بھی پوری نہیں تھیں، سواری کے لیے جو اونٹوں کی ضرورت تھی، تو اونٹ کتنے تھے؟ ہم بتا چکے ہیں کئی مرتبہ آپ کو، آپ نے سبق یاد نہیں کیا ہے؟ یہ دیکھیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ۔ آدمی کتنے ہیں؟ 313، اور سواریوں میں اونٹوں کی تعداد 70۔ صرف گھوڑے کتنے تھے؟ ہے بھائی؟ گھوڑے کتنے تھے؟ یہ عالم ہے۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 2، صرف گنتی کے 2۔ صحابہ 313، اونٹ کتنے اور گھوڑے 2، اور وہ زرہ جو لڑائی میں پہنی جاتی ہے لوہے کا لباس، وہ کتنی تھی؟ 6۔ آدمی کتنے اور زرہیں کتنی؟ 6۔ اور اس زمانے میں جو لڑائی ہوتی تھی وہ بموں میں اور راکٹوں سے ہوتی تھی، ہے نا؟ پھر بندوقوں سے، تلواروں سے ہوتی تھی۔ تلواریں کتنی تھیں؟ کتنی تلواریں تھیں؟ بولو، عجیب لوگ ہیں۔ 8 تلواریں تھیں، صرف 8۔ آدمی 313۔ لڑائی کا جو سامان ہے وہ بھی نہیں۔ اسی کو کسی نے کہا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ہاں بتائیے،
اللہ قرآن میں کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی اور تم لوگ بالکل بے سر و سامان تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ لڑنے کا، نہ سواری کا انتظام تھا۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے اپنے ناقہ کی محبت میں آ گئے تھے، ہتھیلی پر جان رکھ کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی قربانی دیکھی، ٹھیک سے بیٹھو بابا، سر میں درد ہو جاتا ہے، بار بار ہر مرتبہ کہتے کہتے بائیں طرف ادھر گھس جائیں گے سائیڈ میں، سامنے کیوں نہیں بیٹھتے ہو، مل کے کیوں نہیں بیٹھتے ہو، ہیں یہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ دور بیٹھے ہوں، اتنی دور بیٹھے ہوں، کہتے ان سے کہا، ہم سے تھوڑی نہ کہا ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ تو وہ لوگ آ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سامنے لشکر کتنا بڑا ہے، 1000، اور اسلحے سے لیس، شرابہ پیتا ہوا، ناشتا ہوا، گاتا ہوا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو سلا دیا بدر کے میدان میں، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے لیے صحابہ نے ایک چھپر بنایا تھا، یہاں سے آپ نگرانی کریں گے، اس کو کہتے ہیں عریش، عربی میں عریش۔ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سلا دیا، اور خود حضور سوئے نہیں، بے چینی کا عالم، سر سجدے میں، آنکھوں میں آنسو، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ سب سے خطرناک جگہ بدر میں وہی تھی جہاں اللہ کے نبی عبادت کر رہے تھے۔ کیوں؟ دشمن سمجھ رہا تھا کہ یہ جو کلمہ پڑھا ہے انہی کی وجہ سے پڑھا، بت پرستی چھوڑی انہی کی وجہ سے چھوڑی، اصل چیز تو یہی ہے، پاور ہاؤس یہی ہے، اسے اڑا دیا جائے سارے بلب خود ہی فیوز ہو جائیں گے۔ ایسی خطرناک جگہ پر جو پہرے دار ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہادر بھی ہو، مضبوط بھی ہو، ہوشیار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو۔ تمام صحابہ میں اس عریش بدر کے دروازے پر جو پہرے دار کی حیثیت سے کھڑا تھا وہ کون تھا؟ کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر وہ کھڑے تھے پہرا دینے کے لیے۔ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ جانتے ہو تمام صحابہ میں سب سے بہادر کون؟ کوفے کی جامع مسجد میں، حضرت علی کا دارالخلافت کوفہ تھا، کوفے کی جامع مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی نے کہا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو سارے مجمع سے آواز آئی آپ، فرمایا کہ نہیں، سب سے بہادر اشجع الصحابہ ابو بکر صدیق تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی نے اس کی 2 دلیلیں بیان کی۔ فرمایا ایک تو ابتدائے اسلام میں حرم میں لوگوں نے اللہ کے نبی کو گھیر لیا تو ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی، مگر ابو بکر صدیق آئے، اس کو دھکے دیا، اس کو دھکا دیا، اس کو ہٹایا، اور دہاڑتے ہوگا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ایسے آدمی کو مار دو گے جو کہتا میرا رب اللہ ہے، اور دلیلیں بھی لے کے آیا ہے۔ واللہ ما دنا منا احد، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی قریب نہیں گیا۔ یہ خطرناک موقع تھا، نبی کو بچانے کے لیے کون گیا؟ ابو بکر کا۔ دوسرا موقع بدر کا تھا۔ بدر میں پہرے دار ہونے کی حیثیت سے جو شخص کھڑا ہوا سب سے پہلے وہاں، کون تھا وہ؟ حضرت صدیق اکبر۔ اب صدیق اکبر نبی کے دیکھ رہے ہیں، بھائی پہرے دار کو بھی تو جاگنا چاہیے، سب تو سو رہے ہیں، پہرے دار بھی جاگ رہا ہے اور نبی بھی جاگ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق دیکھ رہے، ساری رات اللہ کے نبی مناجات فرماتے رہے، اور دعا کا عالم یہ تھا کہ آپ کی مبارک چادر گر گئی، آنکھوں میں آنسو،
اور عجیب دعا کر رہے ہیں آپ، اس طرح کبھی دعا کی بھی نہیں۔ اللہم انجز ما وعدتنی، اللہم انجز ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا وہ پورا کر دیجئے۔ اور کیا کرے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلا تعبد علی الارض ابدا، اے اللہ یہ میری کمائی ہے، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں 313، یہ اگر مٹ گئے آج تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ابو بکر صدیق نے جیسے یہ جملے سنے تو ابو بکر صدیق جلدی سے اندر آئے اور آپ کی چادر صحیح کی اور پھر آپ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کفت کا مناشدت کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اتنا کافی ہے، بس یہ آپ کی دعا کافی ہے، اللہ کی مدد لانے کے لیے اتنا کافی ہے، آگے مت کچھ کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور تسلی کون دے رہا ہے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ ابو بکر۔ ایک دوسرا موقع یاد کیجئے، وہاں پر بے چین کون ہے؟ ابو بکر ہیں، اور تسلی کون دے رہا ہے؟ نبی۔ وہ موقع کون سا تھا؟ غار ثور کا۔ غار ثور میں ہجرت کی رات اللہ کے نبی صدیق اکبر کے ساتھ ہیں اور تلاش کرنے والے پہنچ گئے غار کے منہ تک۔ صدیق اکبر نے دیکھا اور اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول یہ آ گئے، اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، پیروں کی طرف دیکھا۔ صدیق بے چین ہے۔ وہاں تسلی کس نے دی؟ کس نے دی؟ اللہ کے نبی نے تسلی دی۔ کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یہاں تسلی ابو بکر کو نبی دے رہے ہیں اور وہاں ابو بکر نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ صحیح وقت پہ تسلی دی ابو بکر نے، ادھر سے جبریل آ گئے اور جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ لشکر ابھی پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابشر یا ابا بکر، ابو بکر خوشخبری سنو۔ پھر آپ آئے اور آپ نے میدان میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جگہ بتائی، یہاں پہ ابو جہل، یہاں پہ عتبہ، یہاں پہ شیبہ، یہاں پہ ولید، یہاں پہ فلاں اور یہاں پہ فلاں مارا جائے گا، قتل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے، ہم لوگوں نے وہاں نشان لگائے اور جنگ کے خاتمے کے بعد دیکھا جہاں پر نشان لگے ہوئے تھے وہ آدمی وہیں پر مرا ہوا پڑا تھا۔ 70 قتل کر دیے، 70 گرفتار کر لیے، اور مسلمانوں کے شہیدوں کی تعداد 313 میں سے صرف 14۔ کتنے؟ اور تلواریں کتنی تھی ان کے پاس؟ ارے 8 تلواریں تھیں، اور سامنے اتنا بڑا لشکر جرار، اور اس میں کیا ہے، اتنے طاقتور کھائے پیے ہوئے لوگ۔ 70 قتل ہوئے اور 70 گرفتار بھی ہوئے، یہ صرف 14 شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں نے دین کی نصرت کے لیے، حمایت کے لیے جو کہا تھا، جو قربانی دی تھی، اللہ نے اس کی بڑی قدر کی، اور اللہ نے ان کو وہ مقام دیا جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ صحابہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ صحابہ کی تعداد بھی وہی 1,24,000۔ 1,24,000 میں سے یہ 313 جو صحابہ کا مقام ہے وہ کسی کا مقام حاصل نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ اچھا فرشتے کتنے ہیں؟ ہاں ابو بکر فرشتے کتنے ہیں یہ بتائیں گے؟ ہاں ہاں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کی تعداد کوئی جانتا نہیں، اتنے بے گنتی بے انتہا فرشتے، اتنے فرشتے ہیں کہ بارش کی ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ،
اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں روزانہ 70,000 فرشتے، اور قیامت تک دوبارہ ان فرشتوں میں سے کسی کا موقع نہیں ملے گا، اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی۔ 1,24,000 صحابہ میں جو 313 کا مقام ہے یہ کسی کا نہیں ہے، اور بے گنتی بے انتہا فرشتوں میں سے کتنے فرشتے پتہ ہے؟ 1,000 ایسے فرشتے ہیں جن کے برابر کسی فرشتے کا مقام نہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ تو بے گنتی بے حساب، مگر ان میں سے 1,000 کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ 1,000 وہی ہیں جو بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے آئے تھے۔ قرآن میں ذکر 3 چیزوں کا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں وعدہ ہے، جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل نے آ کے کہا 5,000 فرشتے اتارے جائیں گے۔ ایک جگہ ہے 3,000 فرشتے اللہ مدد کے لیے بھیجے گا۔ ایک جگہ 1,000 فرشتوں سے مدد ہوگی۔ مگر بدر میں آئے کتنے تھے؟ 1,000۔ 5,000 نہیں آتی، کیوں نہیں آئے؟ کہا 1,000 کا اعلان کیا اس لیے کہ دشمنوں کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی؟ 1,000 فرشتے بھیج دیں گے۔ دل تھوڑا نہ کرو، تمہاری مدد کے لیے حوصلہ افزائی 1,000 بھیجیں گے۔ پھر یہ خبر اڑی کہ 5,000 کا لشکر اور آ رہا ہے کافروں کو مدد کے لیے، لہذا پھر سے حوصلہ افزائی کی گئی، اگر 5,000 کا لشکر اگر آئے گا تو 5,000 فرشتے بھیجے جائیں گے۔ پھر پتہ چلا 3,000 اور آ رہے ہیں، پھر تسلی دی گئی اگر 3,000 آئیں گے تو 3,000 فرشتے اتارے جائیں گے۔ نہ 5 آئے نہ 3 آئے، کتنے تھے وہ؟ 1,000 تھے، لہذا فرشتے بھی کتنے اترے؟ 1,000۔ اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتوں کو وہ مقام عطا فرمایا جو تمام فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو حاصل نہیں۔ کیوں؟ یہ بدر میں آئے تھے۔ بدری صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ نے کیا دیا ہے پتہ ہے؟ جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا دیا خدا نے ان کو؟ بدر کے صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر کے صحابہ کو جھانک کے دیکھا۔ فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اور اللہ نے کہہ دیا جو چاہے تم کرو، ہم تمہیں معاف کر چکے۔ یہ مقام، یہ تمغہ، یہ اعزاز اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جو چاہے تم کرو، ہم تمہیں معاف کر چکے۔ اور یہی نہیں، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ شرف اور اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا جو بدر کے صحابہ کو حاصل ہوا۔ اللہ! انہی صحابہ میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتع۔ یہ بدر میں شریک صحابی ہیں۔ ان سے غلطی ہو گئی، اور غلطی بھی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی، بہت بڑی۔ وہ غلطی کیا ہوئی وہ سنیے۔ مکے والوں نے جو صلح ہوئی تھی وہ صلح کا معاہدہ توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد یہ مکے کے لوگ پھر جب معاہدہ توڑ دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب کیا کریں، مکہ فتح کر لیں ہم، اور اس طرح مکے پہ فتح کرنے کے لیے ہم لشکر لے کے پہنچے، مکے والوں کو خبر نہ ہو۔ اگر ان کو خبر ہوگی تو یہ مقابلہ کریں گے، جب مقابلہ کریں گے تو ہمیں بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، اللہ کے گھر میں، اللہ کے شہر میں خون بہے گا، اس لیے ان کو خبر نہ ملے، اتنی بڑی تعداد لے کے ہم پہنچیں گے اور بعد میں ہم ان سب کو معاف کر دیں گے۔ یہ نظام تھا آپ کا، آپ نے تاکید کر دی کسی کو خبر نہ ہو، اور دعا کی اے اللہ مکے والوں کو خبروں سے ناواقف فرما دے۔
اتنا اہتمام اللہ کے نبی نے کیا۔ مگر ایک صحابی جو تھے جن کا نام میں نے ابھی بتایا، انہوں نے کیا کیا؟ ایک خط لکھ دیا مکے والوں کے نام۔ کیا لکھ دیا؟ خط۔ مکے والوں کے نام خط لکھا، ایک عورت کو دیا، کہا مکے والوں کو پہنچا دینا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اتنا بڑا لشکر لے کر کے حضور آ رہے ہیں جو سیلاب کی طرح ہے، اور جو رات کی طرح جیسے رات سیاہ ہوتی ہے، تمہارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ خط لکھ کر کے بھیج دیا۔ کیوں بھیجا انہوں نے یہ خط؟ یہ غلطی ان سے کیوں ہوئی پتہ ہے؟ نیت اچھی تھی، اجتہادی غلطی تھی۔ اس لیے کہ جتنے صحابہ آئے تھے ہجرت کر کے، ان میں سے بعض کے بیوی بچے مکے ہی میں تھے، اور ان کے رشتہ دار بھی مکے میں تھے، کافر رشتہ دار۔ تو ان کو تو اطمینان تھا ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت ہمارے رشتہ دار کریں گے، مگر حاتب بن ابی بلتع ایسے صحابی تھے، ان کے بیوی بچے مکے میں تھے، ان کا کوئی رشتہ دار مکے میں نہیں تھا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ فتح تو عطا فرمائے گا میرے نبی کو، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مکے والوں پر ہم احسان کر دیں اور ان کو خبر بھیج دیں تو اس احسان کے نتیجے میں ہمارے بیوی بچوں کی وہ لوگ حفاظت کریں گے۔ یہ جذبہ تھا، خط لکھ کر کے بھیج دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ آپ نے بلایا اپنے پھوپھی زاد بھائی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کون ہیں؟ ارے حضور کے پھوپھی زاد بھائی کو جانتے ہو؟ زبیر، حضور کے پھوپھی زاد بھائی کو جانتے ہو؟ کوئی نہیں جانتا۔ جو ان کا نام ہے زبیر، حضور کے پھوپھی زاد بھائی کا نام بھی زبیر۔ حضرت زبیر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، صفیہ پھوپھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت زبیر، پھوپھی زاد بھائی، ان کو بلایا۔ اور چچا زاد بھائی کو بلایا۔ چچا زاد بھائی کون؟ حضرت علی۔ اور کہا جاؤ، بڑی تیزی کے ساتھ جاؤ، اور ایک مقام ہے روضہ کاخ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر کے واپس آؤ۔ صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے، جہاں اللہ کے نبی نے بتایا تھا اسی مقام پر ایک عورت ملی۔ اس سے کہا خط، اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس خط۔ بڑی کوشش کی۔ حضرت علی نے کہا میرے نبی نے جو کہا وہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا، تیرے پاس خط ہے نکال کے دے دے ورنہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ لوگ ادھر منہ کر لیجئے، اور اس نے اپنی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر کے دیا۔ خط لے کر کے حضرت علی اور حضرت زبیر تیزی کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، جو خط کھولا تو اس میں لکھا حاتب بن ابی بلتع کا خط۔ حضرت عمر تو غصے سے کانپ گئے اور سرخ ہو گئے، اور تلوار کے اوپر ہاتھ پہنچ گیا، اور کہا اے اللہ کے رسول، اتنی بڑی خیانت کی ہے اس شخص نے، آپ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دیں۔ جیسے یہ کہا تو حضور نے کیا کہا وہ سنیے آپ۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ جس نے خط لکھا ہے یہ خط لکھنے والے بدری صحابی ہیں۔ کون صحابی ہیں؟ جو بدر میں شامل ہوئے ہیں، اور بدر کے والوں کے بارے میں خدا کہہ چکا ہے کیا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو جی چاہے کرو ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں، تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مقام ہے بدر والوں کا۔ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا قصور ہو گیا، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عمر ان کو کچھ نہ کہو۔ ان سے آپ نے پوچھا یہ کیوں لکھا؟ کہے اللہ کے رسول، نہ میں منافق ہوا نہ میں مرتد ہوا، مجھے یقین ہے اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے خیال سے مکے والوں کے بعد خبر بھیج دی۔ آپ نے فرمایا اس نے بالکل سچ کہا۔
یہ ہے بدر والوں کا مقام اللہ کے وہاں. یہ اتنے محبوب ہیں, اتنے چہیتے ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے اور ان کا اگر ذکر کیا جائے, آج بھی اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. اتنے پسندیدہ لوگ ہیں. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ رمضان المبارک میں. کئے تاریخ کو؟ 17 تاریخ کو. اس بدر کے مقام پر جو مسلمانوں کا پرچم تھا, وہ پرچم کاہے کا بنایا گیا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا. وہ پرچم بھی بڑا محترم تھا. اور اللہ کی شان, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو وفات ہوئی ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی اور 17 رمضان کو ہوئی. ام المومنین کا مقام اللہ اللہ. تمام ایمان والوں کی ماں, فقیہہ, عالمہ, عابدہ, زاہدہ, مبرہ, جن کی شان میں قرآن کریم کے 2 رکوع نازل ہوئے, وہ عائشہ صدیقہ. آپ نے فرمایا کہ دین کا آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو. اتنی بڑی عالمہ تھی وہ. بڑے بڑے صحابہ کسی مسئلے میں جب الجھ جاتے تھے تو عائشہ صدیقہ سے مسئلہ پوچھتے تھے اور اس کا جواب ان کو مل جاتا تھا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوالات کرتی تھی. حضور کوئی بات فرماتے, یاد ہوتی تھی ان کو, حدیثیں یاد. کوئی بات آپ فرماتے نہیں سمجھتے تو سوال کرتی تھی. اس سوال کی وجہ سے امت کے لیے علم کے دروازے کھل گئے, ورنہ بڑی پریشانی ہوتی. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. اور اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ بغیر مرے ہوئے, بولو, ہوگی نہیں, ہوگی. لہذا اللہ سے ملنے کا مطلب موت کو پسند کرنا. جو اللہ سے ملنا چاہتا اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اور مرنا تو کوئی بھی, ارے بولو, چاہتے نا؟ مرنا چاہتے ہیں لوگ؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا. زندگی کے جس اسٹیج پہ پہنچ جاؤ, تہجد گزار ہو, حاجی ہو, نمازی ہو, عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, چاہے جتنا بڑا آدمی ہو, چاہے تھوڑی زندگی اور ہو جائے, مرنا کوئی چاہتے نہیں. اے اللہ کے رسول, حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً سوال کر دیا, اے اللہ کے رسول, ہم میں سے کون ہے جو موت کو محبت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا مطلب موت جو پسند کرتا ہو؟ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم سب کی بات نہیں ہے, ہم سب کے دل کی بات ہے نہیں ہے. اگر وہ نہ سوال کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ بات اس وقت کی ہے جب ملک الموت سرہانے آ جاتے ہیں. تو اس وقت جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے, اور جو ملنا نہیں پسند کرتا اللہ اس سے ملنا نہیں پسند کرتا. اور مومن صالح کی جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں بہت بڑے لشکر کے ساتھ, سب نورانی فرشتے, وہ سب آ کے بیٹھ جاتے. اور ملک الموت اس مرنے والے کے سرہانے آ کے بیٹھتے, اور ساتھ میں ایک رومال ہوتا ہے ان کے جنت کا, جنت کی خوشبو بسی ہوئی. اور ملک الموت آ کے کہتے ہیں اس مرنے والے سے, السلام علیکم. موت کا فرشتہ جب سلام آ کے کرے تو بتائیے دہشت ہوگی؟ کوئی دہشت نہیں. پھر ملک الموت کہتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے. کس نے؟ اللہ نے. اور جب یہ فرشتہ کہتے ہیں اللہ نے سلام کہلوایا, اس کا مطلب آگے کیا ہوگا؟ سب اچھا ہی اچھا ہوگا, اللہ نے سلام کہلوایا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. اسی لیے اس وقت جو مرنے والا ہوتا ہے وہ نیک صالح جو آدمی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے ایک طرف, نظر اس کی ٹکی ہوتی,
ادھر بیوی بچے دوست احباب سب کر کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے. پھر وہ رومال رکھ دیتے ہیں جنت کا، اس کی خوشبو جو دماغ میں جاتی ہے ایسی خوشبو تو کبھی سونگھی ہی نہیں. روح اندر سے بے چین ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے. یہ مطلب ہے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. جب یہ منظر ہوتا ہے تو مومن آدمی کی جب موت آتی ہے تو کیسی آتی ہے؟ اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے. دیکھے نا اللہ والے جب ان کی موت آئی تو ان کا چہرہ کیسا نظر آیا؟ الگ سے اور نورانی ہو گیا، مسکراہٹ ان کے لبوں پہ کھیل گئی. جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وہ مسکرا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو جنت کا کوئی منظر دکھا دیا گیا ہو اور اس کو دیکھ کے وہ مسکرا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جب اللہ کے نیک بندے کے بعد جب آتے ہیں ملک الموت اور خوشخبری سناتے ہیں تو ان کے چہرے پر کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گائے تبسم بر لبے ہو. مومن کی موت کی نشانی تمہیں بتائیں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی ہے. یہ مومن کا مرنا. مرے جو پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور جب غیر ایمان والا بدعمل بد کردار آدمی کی موت کا ٹائم ہوتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ٹاٹ کے کپڑوں میں، خوفناک شکل، اور کہتے لا بشرا لکم، اچھا رزلٹ نہیں ہے تمہارے لیے. رمضان کے مہینے کا احترام نہ کیا تم نے، تم کھاتے رہے اور پیتے رہے، تمہارے بعد رمضان ہی نہیں آیا، اچھا رزلٹ نہیں ہے. تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو جاتا ہے اور روح اندر چھپنے لگتی ہے، پھر کو زبردستی گھسیٹا جاتا ہے. وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا تو اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. یہ مطلب کس نے بتایا؟ بولو کس نے بتایا؟ کس کی برکت سے سمجھ میں آیا ہمیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرتی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور سوالات کے ذریعے سے علم کے دروازے کھل جاتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کانوا من اللیل ما یہجعون، یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، جو صبح ہوتی ہے تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، رات میں تہجد اور سویرے توبہ. حضور توبہ تو گناہ کے بعد کی جاتی ہے، تہجد تو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے میرے صحابہ کی، وہ کم ظرف نہیں ہے، اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اے میرے مالک، جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، جو کمی رہ گئی وہ معاف کر دینا. استغفار کاہے پر ہے؟ یہ عبادت پر نہیں ہے. عبادت میں جو کمی ہو کاہے پر ہے؟ عبادت میں کوئی کمی ہو گئی ہو، اور ہم لوگوں کی عبادت پہ تو کمی ہی کمی ہے، وہ تو صحابہ کی عبادتیں تھیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی 3 بچے انتقال ہو گیا، ان کا زندگی میں کسی کے 3 بچوں کا، تو قیامت کے دن یہ بچے اس کی سفارش کریں گے اور اس کو لے جائیں گے جنت. تو پوچھا کسی نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اور اگر حضور 2 بچے کسی کے مر گئے ہوں تو؟ آپ نے فرمایا وہ بھی. اے اللہ کے رسول، اگر کسی کا ایک ہی بچے کا انتقال ہوا تو؟ کہا وہ بھی. کہا عائشہ، اور اگر کسی کے بچے کا انتقال نہ ہوا تو؟ آپ نے فرمایا تو میں ان کی سفارش کروں گا. یا موفقہ،
اے خیر کی توفیق پائی ہوئی خاتون، میں ان سے آگے جا کر کے ان کے لیے انتظام کروں گا۔ یہ وہ دولت ہے، 2210 حدیثیں اس امت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نصیب ہوئیں ہیں۔ جان و دل سے خدمت کی امت محمد کی جب تلک رہی زندہ عائشہ مدینے میں، اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہوں میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام پر، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزا عطا فرمائے۔ چند آیتیں میں نے پڑھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی جب تک ہوش ہے نماز فرض ہے۔ بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش رہا 24 گھنٹے تک تو ہوشی میں نہیں تھا، تو یہ نماز اس پر فرض نہیں ہے۔ ہوش ہے، سمجھ رہا ہے، حالانکہ سمجھ تو رہا ہے مگر پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ابھی۔ اگر پڑھنے کی پوزیشن میں کھڑے ہو کر تو کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے تو بیٹھ کے پڑھو، لیٹنے کی طاق لیٹ کے اشارے سے پڑھو۔ یہ بھی نہیں ہے ابھی فرض ابھی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بعد میں ٹھیک ہو جانا تب ادا کرنا، مگر ہوش جب تک ہے نماز ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ یہ کب تک ادا کرنا ہے؟ 1 سال ادا کر دیے، اس کے بعد اگلے سال بند۔ بولو، اگر صاحب نصاب ہے تو پھر ہر سال ادا کرنا ہے۔ کاہے پہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ پلاٹینیم پہ نہیں ہے زکوٰۃ، ہیرے و جواہرات پہ نہیں ہے زکوٰۃ، گاڑی پہ نہیں ہے زکوٰۃ، فریج پہ نہیں ہے زکوٰۃ، بہترین شو روم آپ نے بنایا ہے اس پر نہیں ہے زکوٰۃ، کرائے کے لیے جو بلڈنگیں آپ نے بنائی ہیں ان پر نہیں ہے زکوٰۃ۔ شریعت ہے آسان، سونے پر، چاندی پر، کیش روپیے پر، چاہے آپ کی جیب میں ہو، چاہے بینک میں ہو، چاہے آپ نے کسی کو ادھار دیا ہو، زیور سونا چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے ڈھلا ہوا ہو، چاہے ڈھلا ہوا نہ ہو، چاہے استعمال میں ہو، چاہے استعمال میں نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو زیور استعمال ہو رہا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 2 عورتیں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان میں سے ایک کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اور اس کے ہاتھوں میں موٹے موٹے کنگن۔ آپ نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ دی تم نے؟ نئے مسئلے اس وقت نازل ہو رہے تھے، کہا نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کیا گوارا ہے تمہیں کہ اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہا نہیں، دونوں کنگن اتار کے دے دیے، صدقہ ہیں اللہ کے راستے میں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جو زیور استعمال ہو رہا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے سونا خریدنے کی قیمت، ایک ہے سونا بیچنے کی قیمت۔ زکوٰۃ میں کون سی قیمت لگائی جائے گی؟ بیچنے والی۔ بیچیں گے تو کم کا بکے گا اور خریدیں گے تو زیادہ کا۔ شریعت کی رعایت دیکھے، جو اس میں ملاوٹ ہے وہ ہٹا کے، سونا، چاندی، کیش، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جو چیز آپ نے بیچنے کے نیت سے خریدی۔ آپ نے ایک پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے موجودہ ویلو پر۔ آپ نے خریدا تو تھا بیچنے کے لیے، پھر آپ کی نیت بدل گئی، آپ نے کہا مکان بنائیں گے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پہلے خریدا بیچنے کے لیے، پھر سوچا رہیں گے، پھر سوچا بیچ ڈالیں گے، کہا اب بھی زکوٰۃ نہیں، نیت بدل گئی تمہاری۔ اب جب تم بیچو گے تو ہوگی زکوٰۃ۔ تو یہ 4 چیزیں ہوئیں، ان پر زکوٰۃ ہے۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ مستحقین کے حوالے کرو، پھینکو نہیں۔ پھر فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو بہترین قرضہ دو۔
اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یعنی دین کے نیک کاموں میں اور بھی خرچ کرو، زکوٰۃ کے علاوہ جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کی بھی تو مدد کرنا ہے تمہیں۔ سید ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اللہ کے واسطے اس کی مدد کرو۔ مسجدوں کے امام ہیں، مؤذن ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کو ہدیہ دو، ہدیہ دو ان کو۔ یہ واقرض اللہ تم ان کو دو گے، اللہ فرمایا ان کو نہیں دیا، تم نے ہم کو قرضہ دیا ہے، اس کی ادائیگی ہمارے ذمے ہے۔ ضامن کتنا اونچا ہے، ضمانت دار کون؟ اللہ۔ اقرض اللہ قرضا حسنا، باپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مگر باپ کی خدمت کرنا صحیح پیسے سے واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی قرضہ ہے۔ اپنا باپ ہے، اس کے کپڑے بنا رہے ہیں، اس کی خدمت ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، مگر یہ قرضہ ہے سچے دل سے کرنا، منہ نہ بنانا۔ تو ہم دیں گے تمہیں، اور اللہ دے گا تو زیادہ دے گا اور مرے گا بھی نہیں۔ حفاظ ہیں، علماء ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو کوئی چیز دی آپ نے، یہ کیا ہے؟ اس پر بھی ثواب ہے، اس پر بھی ثواب۔ اور کہا یہ نہ سمجھنا کوئی بہت بڑی چیز دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کوئی پڑوسی عورت کے لیے معمولی نہ سمجھے، چاہے بکری کی کھری کیوں نہ ہو، یعنی معمولی چیز بھی ہو تو ہدیے میں دے دو۔ اور وہ عورت بھی مذاق نہ اڑائیں، انہوں نے دیا، دیکھو کیا ہے، دال بھیجی ہمارے گھر پہ، کوئی اچھی ڈش ہوتی تو بھیجتی تو اچھا بھی تھا، کیا دال بھیج دی؟ کہا نہیں، جو آئے غنیمت سمجھو۔ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو کچھ تم آگے بھیج دو گے اپنے لیے، آگے بھیجنے کا مطلب جو نیکیاں تم کر ڈالو گے، جو قرآن تم پڑھ لو گے، جو روزے تم نے رکھ لیے، جو صدقہ تم نے کر لیا، جو نیکیاں تم نے کر لیں، یہ ختم نہیں ہوئیں، یہ تم نے آگے بھیج دی، اللہ کے بینک میں جمع ہیں، یہ اتنی نہیں ملیں گی جتنی تم نے بھیجی ہیں۔ اللہ فرماتا تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا، تم ان کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے وہاں اس سے بہتر شکل میں اور اجر میں اس سے زیادہ بڑھی ہوئی۔ یہ ایسا بینک ہے جس میں گھوٹالہ نہیں ہوتا، اس میں بڑھ کے ملتا ہے اور اس سے اعلیٰ ملتا ہے، لہذا کیا کرو؟ وما تقدمو کا مطلب یہ ہے مرنا بڑی جلدی ہے، مرنے سے پہلے کر لو۔ مرنے کا ٹائم آ گیا، اب سوچا اب تو مر جائیں گے، لہذا اتنا مسجد میں، اتنا مدرسے میں، یہ کہنے کی اجازت نہیں، اب تہائی مال میں خالی وصیت ہوگی، آگے نہیں ہوگی۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ۔ نماز پڑھی ہے تم نے، زکوٰۃ دی ہے، تہجد پڑھے ہیں، روزے رکھے ہیں، مگر جیسا حق تھا وہ تو ادا نہیں ہوا، اس میں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں، لہذا مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ کیا کرو؟ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، کیا کرو؟ جیسی نماز پڑھنا چاہیے ویسی تو ہوئی نہیں، جیسے روزہ ہونا چاہیے ویسا تو روزہ ہوا نہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، انسان ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ فرماتا کوئی ایسی بات نہیں ہے، مایوس نہ ہو، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرو۔ صحابہ تہجد کے بعد استغفار کرتے تھے، فرض نماز پڑھ کے کرتے تھے، تم بھی ہر نیک کام کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تمہارے گناہوں کی حد ہے، نیکیوں کی حد ہے، مگر اللہ کی نوازش کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ،
اے اللہ ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے جو ہدایات سنی ہیں، سننے کی سنانے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں جن کا حق ہے، جو امید رکھتے ہیں اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ ظالم یہودی اور عیسائی جو مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اے مالک یہ رمضان کا مہینہ ہے، تیرے بندے اور تیری بندیاں مظلوم ہیں، اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما، ان ظالموں کو اے اللہ عبرتناک سزا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لکھا ہے میری لڑکی کی شادی کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مناسب رشتہ عطا فرمائے۔ کوئی عمل بتا دیجئے، عمل کیا ہے؟ اس کے لیے سورہ احزاب کی تلاوت گھر پہ ہو۔ سورہ احزاب 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 22ویں میں ختم ہوتی ہے۔ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے اور صدقے کی نیت کر لی جائے کہ اگر اللہ نے مناسب رشتہ کرا دیا تو اتنے پیسے کسی نیک کام میں خرچ کریں گے، جب رشتہ ہو جائے تو پیسے خرچ کر دیے جائیں۔